آیت نمبر 28 ہے جہاں سے ہم پھر سٹارٹ کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک جن باتوں پر ہم غور کر رہے تھے کہ بابل کا بادشاہ نبوکد نظر آیا اور اس نے آ کر حملہ کیا اور بہت سارے لوگوں کو قیدی بنا کر لے گیا، اور وہاں پر اس کے محل میں اس نے خدمت پر مقرر کر دیے. یہ والی
تجھ کو ان سب کا بادشاہ حاکم بنایا ہے، وہ سونے کا سر تو ہی ہے۔ سونے کا سر کون ہے پھر؟ نبوکد نظر، اور صرف نبوکد نظر ہی نہیں، بابل کی بادشاہی۔ نبوکد نظر کے بعد اس کا بیٹا بیلتشازر اور باقی لوگ بھی آئے، پھر ان سے بادشاہی جاتی رہی۔ تو یہ بابل کی بادشاہی ہے، یا نبوکد نظر اس کا مین ہیڈ ہے۔ جیسے یونان کی بادشاہی جب کہا جاتا تو مین اس کا ہیڈ اسکندر اعظم تھا جو پہلا تھا، بعد میں اور بھی بادشاہ آئے لیکن مین اسی کو گنا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا وہ سونے کا سر تو ہی ہے، تیرے بعد ایک اور سلطنت برپا ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ ویسے بادشاہ جو اس وقت کا حاکم ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہنا کہ تیرے بعد ایک اور سلطنت آنے والی ہے، یہ تھا خطرناک کام۔ لیکن اس نے بتایا، اس نے کہا تیرے بعد ایک اور سلطنت ہوگی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اور یہ ظاہر کیسے کیا گیا؟ سونا ایکسپینسو ہوتا ہے، چاندی اس سے تھوڑی سی انفیریئر ہوتی ہے، لوور قیمت میں اور کوالٹی میں۔ تو اس نے کہا یہ چاندی والی بادشاہی آئے گی، تو سونے کا سر ہے، تیرے بعد ایک بادشاہی آئے گی جو تجھ سے چھوٹی ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور سلطنت تانبے کی تمام زمین پر حکومت کرے گی، یہ تانبے کی ایک سلطنت آئے گی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی۔ اب ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ بابل کی سلطنت تھی، چونکہ اس کے دو بازو تھے، ایک مادی تھے اور ایک فارس کے لوگ تھے۔ فارس ایران کا پرانا نام تھا، ایران کے لوگ بادشاہ رہے ہیں، جیسے شاہ فارس خورس کا ذکر بائبل کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ تو مادی اور فارس کی یہ بادشاہی تھی۔ تانبا جو ہے یہ ظاہر کرتا ہے یونان کی سلطنت کو، اور لوہے کی جو سلطنت ہے یہ روم کی سلطنت ہے۔ یہ لکھ لیں، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ سونے کا سر کس بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے؟ بابل کو۔ سینہ اور یہ بازو کس بادشاہی کو ظاہر کرتے ہیں؟ چاندی کے، مادی اور فارس کو، چونکہ اس کے دو بازو ہیں۔ تانبا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ اس کا جو مین بندہ تھا وہ تھا اسکندر اعظم، یہ یاد رکھنا ہے۔ لوہا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ روم کی بادشاہی کو۔ روم جو سٹرانگ لوہے کے جیسے لکھا نا اساس سے حکومت کرے گا، روم کی سلطنت بھی لوہے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اوکے نیکسٹ 40ویں آیت، اور چوتھی سلطنت لوہے کی مانند مضبوط ہوگی۔ اور جس طرح لوہا توڑ ڈالتا ہے، سب چیزوں پر غالب آتا ہے، ہاں جس طرح لوہا سب چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتا اور کچلتا ہے، اسی طرح وہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گی اور کچل ڈالے گی۔ اور جو تم نے دیکھا کہ اس کے پاؤں اور انگلیاں کچھ تو کمہار کی مٹی کی اور کچھ لوہے کی تھی، سو اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا۔ اب لوہا اور مٹی جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتے، اس سلطنت میں تفرقہ ہوگا۔ روم کی سلطنت میں لکھا کچھ اور چونکہ پاؤں کی انگلیاں کچھ لوہے کی اور کچھ مٹی کی تھیں، اس لیے سلطنت کچھ قوی کچھ ضعیف ہوگی۔ اور جیسا تو نے دیکھا کہ لوہا مٹی سے ملا ہوا تھا، وہ بنی آدم سے آمیختہ ہوں گے، لیکن جیسے لوہا مٹی سے میل نہیں کھاتا، ویسے ہی وہ باہم میل نہ کھائیں گے۔ لوگوں کے ساتھ مکس اپ تو ہوں گے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ مل نہیں سکیں گے۔ وہ یعنی ان میں یونٹی یا اتحاد ہمانگی جس کو کہتے ہیں وہ نہیں ہوگی۔ اور ان بادشاہوں کے ایام میں آسمان کا خدا ایک سلطنت برپا کرے گا۔ کن بادشاہوں کے ایام میں؟ یہ والے جو 2 پاؤں کی 5 اور 5 10 انگلیاں ہیں، 10 بادشاہوں کا ایک اتحاد حکومت آخری دنوں میں قائم ہونے والی ہے۔ روم کی سلطنت کے بعد اسی کی کنٹینیویشن ہے پاؤں۔ ان کے ایام میں خدا کی سلطنت قائم ہوگی، آسمان کا خدا سلطنت برپا کرے گا۔ لکھا جو تابد نیست نہ ہوگی۔ یہ بادشاہیاں تو جاتی رہی، خدا کی بادشاہی ختم ہوگی؟ وہ داؤد کے تخت پر اب سے اب تک بادشاہی کرے گا۔
اور اس کی حکومت کسی دوسری قوم کے حوالے نہ کی جائے گی، بلکہ وہ ان تمام مملکتوں کو ٹکڑے ٹکڑے اور نیست کرے گی، اور وہی ابد تک قائم رہے گی۔ اور جیسا تو نے دیکھا کہ وہ پتھر ہاتھ لگائے بغیر ہی پہاڑ سے کاٹا گیا، اور اس نے لوہے اور تانبے اور مٹی اور سونے اور چاندی اور سونے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ خدا تعالیٰ نے بادشاہ کو وہ کچھ دکھایا جو آگے ہونے والا ہے۔ یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر یقینی ہے۔ اس نے بتایا کہ تو بادشاہ ہے سونے کا سر، لیکن تیری بادشاہی ختم ہوگی، تیرے بعد اور بادشاہ بھی ہیں جو آنے والے ہیں، اور اینڈ میں آسمان کا خدا جو بادشاہی برپا کرے گا وہ ابدی بادشاہی ہوگی، وہ فنا ہو کر کسی اور کے حوالے نہیں کی جائے گی۔ اور ساتھ اس نے کہا یہ خواب یقینی ہے اور اس کی تعبیر بھی شورٹی ہے، وہ یہ ہوگا ہی ہوگا۔ اب دیکھیں اس کا ریاکشن۔ تب نبوکدنضر بادشاہ نے منہ کے بل گر کر دانیل کو سجدہ کیا اور حکم دیا کہ اسے ہدیہ دیں اور اس کے سامنے بخور جلائیں۔ بادشاہ نے دانیل سے کہا فی الحقیقت تیرا خدا معبودوں کا معبود اور بادشاہوں کا خداوند اور بھیدوں کو کھولنے والا ہے، کیونکہ تو اس راز کو کھول سکا۔ ویسے اس نے تو یہوہ خدا کے عہد اس ہیکل کے برتن اپنے بت کے خزانے میں لا کر داخل کیے تھے۔ خدا نے ایک ہی معجزہ کیا اور یہ گر کر اسی کے آگے، جن کو قیدی بنا کر لایا ہے اسی کے آگے گر کر اسے سجدہ کر رہا، کہہ رہا ہے تیرا خدا سب سے عظیم خدا ہے، تمہارا معبود بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ چونکہ سمجھ مجھے آ گئی ہے کہ جو راز تو بتا سکا ہے کوئی نہیں بتا سکا، تیرا خدا سب سے اعلیٰ ہے۔ سو بادشاہ نے دانیل کو سرفراز کیا اور اسے بڑے بڑے تحفے عطا کیے، اور اس کو بابل کے تمام صوبے پر فرما روائی بخشی۔ بابل کے پورے پروونس، ایسے جیسے پنجاب کا چیف منسٹر لگا دیا، پورے صوبے کا سربراہ، پورے صوبے کی فرما روائی بخشی۔ بابل کے تمام حکیموں پر حکمرانی عنایت کی۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ وائز مین جتنے تھے ان کا سربراہ کس کو بنا دیا گیا، یہ ڈپارٹمنٹ بھی اس کو دے دیا گیا، دانیل کو۔ تب دانیل نے بادشاہ سے درخواست کی اور اس نے صدرک اور میشک اور عبدنجو کو بابل کے صوبہ کی کار پردازی پر مقرر کیا، لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا۔ اس نے بادشاہ سے ریکویسٹ کی کہ یہ میرے دعائیہ ٹیم کے ممبر ہیں، ان کو ذرا اچھی جاب دے دے اس بابل کے صوبے میں۔ تو اس نے ان کو جو لکھنے پڑھنے والا کام تھا، کلیریکل کام، یہ دفتری کام ہے، کار پردازی، اس کام پر اس نے ان کو مقرر کر دیا، لیکن دانیل بادشاہ کے دربار میں رہا۔ یہ پڑھ کر میں سوچ رہا تھا اگر کسی کی جاب میں ہیلپ کے لیے کسی سے ریکویسٹ کر لی جائے تو یہ بائبل کے عین مطابق ہے۔ اس نے بھی، دانیل نے بھی تو یہ کیا، اس نے بادشاہ سے ریکویسٹ کی اور صدرک، میشک اور عبدنجو کے لیے اچھی جگہ پر جاب اس نے ان کو مہیا کر دی۔ تو خدا کا شکر ہو۔ لیکن ایک بات جو یہاں پر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا راز ظاہر کرتا ہے۔ خدا نے آنے والے فیوچر کو اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا، اور اگلے چیپٹرز میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کیسے اور اینگل سے ان پر یہی باتیں ظاہر کرتا ہے۔ یہاں تو دیکھا نا، نبوکدنضر نے خواب، مورت دیکھی، سونے کا سر جو ہے اور چاندی اور ان قیمتی دھاتوں کی شکل میں ان سلطنتوں کو دیکھا۔ لیکن جب خدا نے دانیل سے کلام کیا اور اس نے یہی سلطنتیں اس کو دکھائیں، تو اس نے ان کو حیوانوں کی صورت میں دکھایا جو سٹرونگ اور پاورفل ہیں۔ 7واں باب پڑھ لیں، آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یہ ہم نے آلریڈی مکاشفہ جب پڑھ رہے تھے تو 7واں باب میں نے پڑھا تھا، یاد آیا؟
4 ہوائیں سمندر پر چلیں دوسری آیت میں، اور تیسری آیت میں لکھا ہے سمندر سے 4 بڑے حیوان نکلے، پہلا شیر ببر کی مانند. پہلا کس کی طرح تھا؟ شیر ببر. ادھر سے پڑھ کر مجھے بتائیں، شیر ببر. دوسرا ریچھ کی مانند. تیسرا تیندوے کی مانند. اور تیندوے کی مانند. اور چوتھا ہولناک. اور پھر آگے جا کر اس نے اس کا مطلب بھی بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے. حیوان کے 4 سر اور 4 سن، قدیم الایام بیٹھ گیا. اینی یہ بابل کی بادشاہی کو ظاہر کر رہا تھا، یہ مادی اور فارس کی بادشاہی کو ظاہر کر رہا تھا، یہ یونان کی بادشاہی کو ظاہر کر رہا تھا، اور یہ روم کی سلطنت کو ظاہر کر رہا تھا. جب انسان ان بادشاہیوں کو دیکھتا ہے تو وہ قیمتی دھاتوں کی شکل میں دیکھتا ہے. جب خدا اپنے بندہ پر ان کو ظاہر کرتا ہے تو ان کو ہولناک حیوانوں کی صورت میں دکھاتا ہے کہ یہ ہے اصل حقیقت. کہنا میں یہ چاہتا ہوں، خدا چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہے، انسان ان چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھتا ہے. لیکن ایک بات یقینی ہے کہ یہ جو دنیا کی بادشاہیاں ہیں، دنیا کا اقتدار ہے، یہ عارضی ہے اور یہ جاتا رہے گا. کئی دفعہ لوگ ان چیزوں کے حصول میں ابدی زندگی کو ناچیز جانتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہے اس خواب میں اور دانیل کی کتاب میں جو بات کلیئرلی نظر آتی ہے کہ یہ شان و شوکت، یہ بادشاہیاں، یہ سب کچھ ٹیمپریری ہے. آسمان کا خدا جو سلطنت برپا کرنے والا ہے وہ ابدی ہے. اور آپ کو پتا ہے مسیح نے ہمارے ساتھ جس بادشاہی کا وعدہ کیا ہے وہ یہ والی نہیں ہے، بلکہ یہ والی بادشاہی ہے جس میں ہم اس کے ساتھ شریک ہوں گے. ہمیں اس کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. اس نے کہا اگر میری بادشاہی اس دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے، لیکن میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے. دیکھو خدا کی بادشاہی تمہارے اندر ہے، اسپرچول کنگڈم ہے. اور جو آج اس کی روحانی بادشاہی میں شامل ہیں وہی ہیں جو 1000 سالہ بادشاہی میں اور پھر آن ورڈ خدا کے ساتھ بادشاہی میں شریک ہوں گے. پولس نے کیا کہا؟ اگر ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں گے تو اس کے ساتھ بادشاہی بھی کریں گے. ایک کرنتھیوں کے خط میں کہتا کیا تم نہیں جانتے ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے. سو ججمنٹ تو کرنی ہے، لیکن یہ والی بادشاہیاں نہیں، ہم ابدی بادشاہی کی تلاش میں ہیں. جیسے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اس دنیا کے اندر شہر کی تلاش میں نہیں تھے، آسمانی شہر کی تلاش میں تھے. یہاں پر وہ ٹینٹوں میں ساری عمر گزار کر چلے گئے، لیکن لکھا وہ اس شہر کی امیدوار تھے جس کا معمار اور بنانے والا خدا ہے. سو آئیے دعا کریں. ہم اپنے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. آج میرے خیال میں یہیں پر ہم سٹاپ کریں گے، اور پہلے نمبر پر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جو آنے والی باتیں وقت سے پہلے اپنے لوگوں پر ظاہر کر دیتا ہے. مکاشفہ کی کتاب ہم نے آلریڈی اسٹڈی کر لی ہے، لیکن شاید ترتیب یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے دانیل پڑھتے پھر مکاشفہ میں جاتے، لیکن وہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں اور ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ہونے والا ہے. یہاں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ آلریڈی ہو چکا ہے، زیادہ تر یہ آلریڈی ہو چکا ہے. یہ اینڈ والا بھی ہونا باقی ہے. تو اگر یہ باتیں اس طرح سے ہو رہی ہیں تو جو مکاشفہ کی کتاب میں خدا نے آنے والے حالات بتائے ہیں وہ بھی ایگزیکٹ اسی طرح ہوں گے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے خداوند خدا کچھ نہیں کرتا جب تک اپنا بھید اپنے خدمت گزار نبیوں پر پہلے ظاہر نہ کر. خدا ظاہر کرتا ہے اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں تو نہیں پتا کل کیا ہوگا، لیکن اتنا ہم جانتے ہیں کہ ہمارا خدا صرف آج کے دور کا خدا ہی نہیں ہے، وہ آنے والے دور کا بھی خدا ہے، کیونکہ یسوع مسیح آج اور کل بلکہ اب تک یکساں ہے. وہ تینوں زمانوں کا ہی خدا ہے.
खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ